حمید مجید حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا عنوان ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر نظر دوڑانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہیں، اپنی پوری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، اپنی عقل لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ سوالات یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور کون ایسے اسباب ہے، کون ایسے عمل ہے، کون ایسے کام ہے جنہیں اختیار کیا جائے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی اور جس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال کے جواب دینے سے پہلے دو تین بنیادی باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے، تمام مسلمان یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، سب کا رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ میں ملوث ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندہ بنتا ہے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی وہ خوشحال رہے گا اور آخرت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی سانس لینے والے، جتنے بھی مخلوقات جو کھانے پینے والے ہیں، یہ تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین رزق کہاں سے اتارتا ہے؟ آسمان سے اتارتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتا ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر سوچئے، دنیا کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر یعنی غور کریں گے تو کتنے خدا ہیں جو لوگ بنا کر رکھے ہیں، لیکن جتنے بھی باطل خدا ہے وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ ایک انسان کو رزق دینے کے لائق نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارا رب جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا رب مانے ہیں، وہ تمام جہان والوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور اگر کالی پہاڑ پر اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چوٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے اس پروردگار کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ غیر اللہ کے سامنے اپنے مشکلات یعنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں
زندہ کرے گا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے ایک شریک ہے جس کو تم خدا بنا کر رکھے ہو؟ کیا کوئی ایک ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہو کہ وہ کسی کو زندہ کیا ہو، یا وہ کسی کو رزق دیتا ہو، یا وہ کسی کو مارے گا، یا وہ زندہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، اور تمام لوگوں کو، تمام دنیا والوں کو اللہ رب العالمین ہی کھلا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حکمت سے کس کو کیا دے گا اور کس کو کیا نہیں دے گا یہ بھی ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ کوئی غریب ہے دنیا کے اندر، کوئی امیر ہے، کسی کو اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین غریب بنا دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنی بدولت، کوئی انسان اپنی محنت کے بدولت امیر نہیں بن سکتا، کوئی انسان اپنے محنت کا بدولت بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کسی کو بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ہی ان کے روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے زندگی میں، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزی جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ اللہ رب العالمین کسی کو مالدار بنا دینا یا کسی کو غریب بنا دینا یہ سسٹم ہے دنیا کے اندر، اور اگر اللہ رب العالمین سب کو اوسط درجے کا بنا دے، سب کو درمیانی یعنی سب کو بادشاہ بنا دے، تو بتائیے کھیتی کون کرے گا؟ کون یعنی کام کاج کرے گا؟ تو یعنی اگر ایک حساب سے اللہ رب العالمین سب کو بنا دے تو یعنی دنیا کے اندر اودھم مچ جائے گی، سرکشی مچ جائے گی، لوگ لڑتے پھریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مصلحت ہے کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام خزانوں کے مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی جتنے بھی خزانے ہیں تمام خزانوں کے مالک، یعنی تمام خزانوں کی چابی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہی رزق طلب کریں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے رزق طلب نہیں کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا یعنی رزق ہمارے، جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، الا بقدر معلوم، اور اسے ہم ایک مقدار کے مطابق دنیا کے اندر ہم نازل کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ رزاق کون ہے دنیا کے اندر، یعنی دنیا یہ پوری کائنات کے اندر رزق دینے والا کون ہے، رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر یعنی جو خزانے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہے، کون ایسے عمل ہے جس کو اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کو یعنی بڑھا دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت کر دے گا۔ اس میں سے ایک عمل ہے ایمان کے بعد عمل صالح کرنا۔ اللہ کے فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل الحدیث بنایا ہے، اہل توحید بنایا ہے، جو ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم اسی رب سے مانگتے ہیں جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایمان والے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ وہ کیسے دے گا؟ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحين
لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اللہ رب العالمین انثى کے الفاظ استعمال کیا ہے کہ نیک عمل کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. پھر اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر یہ ایمان والے عمل صالح کرنے لگے، اگر یہ ایمان والے نیک اعمال کرنے لگے تو اللہ کہتا میں ان کی زندگی کو خوشحال بنا دوں گا، میں ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ہم ضرور دوں گا. کون اعمال کرنے کی وجہ سے، ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کے زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا، میں ان کی زندگی کو خوشحال بنا دوں گا. لیکن آپ تدبر کیجئے، غور کیجئے اپنے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر صرف کمانے کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، صرف کمانے کو مقصد بنا لیا ہے. ایسے انسان کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا، ایسے انسان کے رزق میں کبھی برکت نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ برکت والی جو چیز ہے اصل اس کو ہی وہ چھوڑا ہوا ہے. اور یاد رکھیے اگر کوئی انسان یعنی اللہ رب العالمین کے عبادت کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، یا اور یہ سوچے کہ وہ یعنی کوئی اور کام کرے اور اس میں اللہ رب العالمین اس کے یعنی اس کے رزق میں برکت دے دے، تو یہ اس کی ناعقلی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو شخص میرے عبادت سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے دنیا میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا ہم لوگ سے وضاحت کر رہا ہے. جو دنیا کے اندر عبادت سے روگردانی کرے گا، ذکر و اذکار سے روگردانی کرے گا، اللہ کہہ رہا میں اس کے دنیا کو تنگحالی میں تبدیل کر دوں گا. اور صرف دنیا کے اندر تنگحالی میں اللہ رب العالمین مبتلا نہیں کرے گا بلکہ آخرت میں اس کے برباد ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہوں من اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے میں دنیا تنگحالی میں تبدیل کر دوں گا. ونحشره یوم القیامة اعمی، اور میں قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں ان کے بینائی ٹھیک تھی، دنیا میں دیکھا کرتا تھا. وہ اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے ہمارے پروردگارا تو مجھے دنیا میں تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو ہماری بینائی صحیح تھی، اے اللہ ہمارے آنکھیں صحیح تھی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، تم انہیں دنیا میں بھلا دیا تھا اور آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تو نیک اعمال سے دوری کتنا بڑا نقصان ہے ایک انسانی زندگی میں کہ یہ دنیا بھی اس کی تنگحالی میں گزرے گی اور آخرت بھی اللہ رب العالمین جو ہمیں آنکھ دیا ہے آخرت میں اللہ رب العالمین یہ آنکھ چھین لے گا. اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ کو عمل صالح سے جڑنا ہوگا، آپ کو نیک اعمال سے جڑنا ہوگا، آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہوگا، آپ کو جتنے بھی نماز ہے آپ اس کی پابندی آپ کو کرنا ہوگا. لیکن آپ چاہیں گے کہ ہم عبادت چھوڑ کے ہم خوشحال رہ لیں تو یہ آپ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی ایک طرف عبادت بھی چھوڑے ہوں اور آپ ایک دوسرے طرف آپ کو یعنی خوشحالی مل جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے. یہ آپ کے لیے یعنی مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو یعنی خوشحال بنا دے. اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ تقوی اختیار کرنا. اللہ رب العالمین نے ایک طرف ہمارے لیے جائز یعنی عبادت کرنے کا راستہ کھولا ہے، دوسرے طرف اللہ رب العالمین
العالمین نے ہم کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ زناکاری ہے، بدکاری ہے، چغل خوری ہے، یعنی رشوت لینا دینا ہے، اسی طرح سودی لین دین ہے، اسی طرح یعنی ایک دوسرے کا چغل خوری کرنا ہے، یعنی جتنے بھی حرام کردہ چیزوں ہیں ہم ان تمام چیزوں کو اگر ہم اللہ رب العالمین کے ڈر سے چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین کے خوف سے چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھے اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے لیے راستہ کھول دے گا۔ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہاں سے رزق دے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہم کو وہاں سے بھی رزق دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تب۔ آج دیکھیں رمضان المبارک کے مہینہ کچھ ہفتے پہلے ہم سے یعنی رخصت ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کس قدر متقی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لعلکم تتقون، کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کرنے آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں صرف دیکھیں کہ ایک بند کمرے ہیں، ایک ہم روم کے اندر ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، دنیا والا نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے سارے چیز مہیا ہوتا ہے، پانی ہے، طرح طرح کے چیز ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ایک جو ہمارے لیے حلال چیز ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں ہم اللہ رب العالمین کے ڈر سے نہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں غیر رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہم کو برائی سے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زناکاری سے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے خلوت میں تنہائی میں جا کر بری چیز کو دیکھنے سے ہمیں روکا ہے۔ اگر ہم رک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے رک جاتے ہیں، تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ڈر سے، جو شخص اللہ رب العالمین کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، ان کے لیے راستہ آسانی کر دیتا ہے رزق کے لیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ وہم نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ ایک انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہاں سے رزق دے گا، اس کے دماغ میں یہ بات کبھی آئی نہیں رہتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے بھی رزق دے گا۔ اب دیکھیں ایک نوجوان کا واقعہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بکری، دیکھیے اللہ سے ڈرنے والا کتنے لوگ تھے، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کہ ایک بکری چرواہا بکری چرا رہا ہے، دھوپ کے اندر شدت دھوپ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایگزام لیتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمانی جذبہ اس کے اندر کتنا ہے۔ جاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ ایک بکری بیچ لو اور اس کا اجرت لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ سوری، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ کہتا میں اس کو نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک کہیں اور ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ امتحان لے رہے تھے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایک بکری مجھ سے بیچ لو، اس کا پیسہ لے لو، اگر تمہارے مالک پوچھیں گے تو تم بول دینا ایک بکری گم ہو گئی یا ایک بکری کو بھیڑ کھا لیا۔ تو کیا کہتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، میں آپ سے مثال کے طور پر میں ایک بکری بیچ لیا اور ہمارے مالک پوچھیں گے، میں اپنے مالک کو بتا دوں گا ایک بکری گم ہو گئی یا ایک بکری کو بھیڑ کھا لیا، ہمارے مالک مان لیں گے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، جب یہ جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ چرواہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، یعنی زار و قطار روتے ہیں اور کہتے جا رہے فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی وہ اس بکری کے چرواہے کو مالک کا پتہ لگاتے ہیں، پھر اس کو پیسہ دے کر اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، پھر پورے بکری لے کر یعنی اس چرواہے کو دے دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ نے سچ کہا، یہ ایک یعنی چرواہا اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے ایک بکری نہیں بیچا، اللہ رب العالمین اس کے پورے بکری یعنی دے دیا۔ یہ چرواہا کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یعنی اس بکری کا میں مالک بنوں گا، لیکن اللہ کے ڈر سے ایک بکری نہیں بیچا، اللہ رب العالمین پورے بکری کا مالک بنا دیا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم گمان نہیں کر سکتے، جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار بنیں، ہم دولت والا بنیں، اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت دے، تو ہم اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ
رب العالمین کے نافرمانی سے اپنی دامن کو بچا لیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں ضرور برکت دے گا۔ اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یعنی آپ کو اللہ رب العالمین جتنا مال دیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا آپ شکر ادا کریں، کیونکہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں ضرور برکت دے گا، آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین بڑھوتری عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، مال تھوڑا ہے، مال کم ہے، لیکن ایک انسان، ایک غریب انسان جھونپڑے میں رہنے والے اس مال پر یعنی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے مال کو اور بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر مالداری ہو، دولت کسی انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے مالداری عطا کیا ہو، مالداری کے بعد بھی اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک سبب رزق میں برکت کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جتنا جو کچھ بھی دے اس پر آپ راضی ہو جائے، اس پر آپ شکر ادا کریں۔ اسی طرح یعنی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہم توکل کریں۔ اب دیکھیں، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پاس ہی تمام خزانوں کی چابیاں ہے، تو ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، وہ مال نہیں کماتے، وہ دولت نہیں کماتے، یہ انسان کماتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی اس کو اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین پر صحیح طریقے سے توکل کر لے، صحیح طریقے سے بھروسہ کر لے، یاد رکھیں آپ فاقہ کشی کا یعنی شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہمیں توکل اللہ رب العالمین پر کس طرح کرنا چاہیے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العالمین پر اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے اللہ رب العالمین ایک پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے پیٹ کو خالی نہیں بلکہ اس کے پیٹ کو بھر دیا ہوتا ہے۔ اس پرندے کی طرح اگر ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں گے میرے بھائیوں، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت دے گا اور ہم فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال دنیا کے اندر رکھے گا۔ اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آج دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے عبادت سے جڑے نہیں ہوئے تو ہم اللہ سے کیسے ہم دعا کریں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اپنے رزق میں برکت کے لیے تو اللہ رب العالمین یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے کھیتی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے دکان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار اور یا اپنے کھیتی کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم بارک لنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اپنے شہر کے لیے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر کو بابرکت بنا دے، وفی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال دے، وفی مدنا وفی ساعنا، اے اللہ ہمارے ناپ تول کے پیمانوں مد اور سا میں بھی برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ناپا جا رہا ہے اس کے لیے بھی برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں عبادت سے جڑنا ہوگا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح یعنی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ آج دیکھیں اللہ رب العالمین نے مالداری دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راہ میں یعنی مال خرچ کرنے سے ڈرتے
ہیں اور وہ بخیلی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، آپ اپنے حسب استطاعت اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو مزید دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے مال کو، دولت کو، تو اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ دے گا، اور وَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر مال لگا دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، صدقات جو ہے گھر میں جو پیسے ہیں یعنی گھٹ جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من المال، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان بخیلی کرتا ہے، ایک انسان اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو بخیلی کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں مال نہیں خرچ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر روز ہر دن فرشتے دو فرشتے دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم آتی منفقا طلفا، اے اللہ جو خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال لگاتا ہے، اے اللہ ان کے مال کو مزید بڑھا دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا طلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا، بخیلی کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں ضرور بڑھوتری عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں زیادتی بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح ہمیں رزق میں برکت کے لیے ایک کام اور کرنا ہے کہ فجر کی نماز، جو فجر کی نماز ہوتی ہے، ہم اس کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی صبح سے ہی اپنے کام میں لگ جائیں، اپنے کاروبار میں لگ جائیں تو اللہ رب العالمین یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ کیوں برکت دے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے صبح کے اوقات میں برکت کے لیے دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے امت کے صبح میں برکت نازل فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے لیے دعا کیے ہیں کہ صبح کے اوقات میں برکت دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدا میں بھیجتے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ صحابی یعنی اپنا کاروبار جو تجارتی سامان جو ہوتا وہ دن کے ابتدا میں ہی بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو مالدار بنا دیا۔ اور آج ہمارا معمول ہے کہ ہم یعنی جب سوتے ہیں رات کو تاخیر سے سوتے ہیں، اٹھنا بھی تاخیر سے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، 1 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، تو بھلا بتلائیے کہ ہمیں یعنی ہمارے لیے صبح کے اوقات میں برکت ہے اور اسی اوقات کو چھوڑ کر ہم 11 بجے سے کام کریں گے تو ہمارے رزق میں کیسے برکت ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرے تو آپ کو فجر کی نماز پابندی سے ادا کرنا ہوگا اور اسی وقت سے ہی یعنی آپ اللہ کاروبار میں لگ جائیں۔ اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ کام اس قدر بہتر کام ہے، یہ کام اس قدر اچھی کام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے عمر کو بڑھا دیا جائے تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر دیکھیے کہ اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کو عمر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اگر اللہ رب العالمین اضافہ کرے تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم استغفار زیادہ کریں، کیونکہ اگر استغفار یعنی توبہ کرنے والے بندے بنیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے رزق کو اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگ،
اگر تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اگر تم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات کھول دے گا، باغات پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، سب سے پہلا سبب جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ اہم سبب ہے کہ ہم ایمان کے بعد عمل صالح کریں۔ اگر ہم ایمان کے بعد عمل صالح، نماز کو چھوڑ کر کوئی اور نیکی کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی اور اسی طرح آپ خوشحال نہیں رہ سکتے۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ نماز کی پابندی کیجئے، آپ عبادت کی پابندی کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے گا اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ رزق میں برکت کے جتنے بھی اسباب ہیں، اے اللہ ان تمام اسباب کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔